اکثر ہم سوچتے ہیں کہ دوستی میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہو اگر اس دوستی کے پیچھے چھپے راز ایک دن اچانک سامنے آ جائیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جہاں کچھ دوستوں کے راز انہیں ایک خوفناک انجام تک لے جاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ جب سچ کا سامنا ہوتا ہے تو کیسے ڈر، الزام اور تباہی پیدا ہوتی ہے۔ کہانی کی شروعات کسی جشن سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے جملے سے جو سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ یہاں کوئی پارٹی نہیں ہو رہی۔ بس یہ ایک لائن اور فوراً ہی ماحول بدل جاتا ہے۔ یہ دراصل دماغی کنٹرول حاصل کرنے کا پہلا قدم تھا جس نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو چلیے پہلے اس کہانی کے سیٹ اپ کو سمجھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ دوست پارٹی کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ سیدھا ایک جال میں پھنسنے جا رہے ہیں، ایک ایسا جال جو میزبان کے غمزدہ بھائی نے بچھایا تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی، ان سب کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کی۔ ایک جانی پہچانی جگہ کو ڈر اور خوف کی جگہ میں بدل دیا گیا۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سوچ کر کیا آئے تھے اور انہیں ملا کیا۔ پارٹی، ڈرنکس، مزہ، اس کی جگہ تفتیش، بندوقیں اور خوف۔ یہ جو اتنا بڑا فرق تھا نہ توقع اور حقیقت میں، اس نے ایک عام سی محفل کو سیدھا یرغمالی بحران بنا دیا، اور اس ذہنی جھٹکے نے ان سب کو اتنا پریشان کر دیا کہ ان پر قابو پانا بہت آسان ہو گیا۔ یہ پوری صورتحال، یہ سارا کھیل دراصل جسٹن نامی کردار کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا غم، اس کے بھائی کی موت کا صدمہ، جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنون بن چکا تھا، ایک پرتشدد جنون۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو وہ اپنے درد کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا تھا۔ وہ ایک چہرہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس کے بھائی کی موت اسے بے معنی نہ لگے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹن اس سب کے لیے استعمال کرتا ہے بچپن کا ایک معصوم سا کھیل، سچ یا ہمت۔ لیکن وہ اس کھیل کو ایک خوفناک نفسیاتی آلے میں بدل دیتا ہے تاکہ وہ ان سے وہ راز اگلوا سکے جو اس کے خیال میں اس کے بھائی کی موت کی وجہ تھے، یعنی ان کی اچھی یادوں کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ کھیل کا پہلا سچ ہی سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جب جسٹن بتاتا ہے اصل کہانی یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی، یہیں اس کراس بھیم پر۔ یہ ایک جھٹکا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پارٹی نہیں بلکہ ایک تفتیش ہے، اور اس ایک سچائی کے سامنے آتے ہی کمرے کا ماحول، کھیل کے اصول، سب کچھ بدل گیا، اور ڈر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ تو جسٹن کے جنون کی اصل وجہ کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا پوسٹ کارڈ جو اس کے بھائی فیلکس کی جیب سے ملا تھا۔ اس پر صرف لکھا تھا سچ یا ہمت، بس۔ جسٹن کے لیے یہ پوسٹ کارڈ اس کے بھائی کے درد کی نشانی بن گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ جس نے بھی یہ پوسٹ کارڈ بھیجا وہی اس کی خودکشی کا ذمہ دار ہے۔ ایک بے جان سی چیز شک کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئی۔ اب جسٹن ان پر دباؤ ڈالتا ہے، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں۔ یہ کلاسک تفتیشی تکنیک ہے، گروپ کو توڑو، ان کی وفاداریاں ختم کرو، اور پھر دیکھو سچ کیسے سامنے آتا ہے۔ جسٹن نے اس کھیل کو انہیں آپس میں لڑوانے کے لیے استعمال کیا، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا۔ پہلا بڑا الزام کرس پر لگتا ہے، اور لگانے والی اس کی سابقہ گرل فرینڈ جیما ہے۔ اس کے بعد تو جیسے ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے، الزام، انکار اور گھبراہٹ۔ یہ دراصل اپنی جان بچانے کی ایک کوشش تھی جس کے لیے دوستی کو بھی داؤ پر لگا دیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پوسٹ کارڈ جو اصل میں ایک غلط اشارہ تھا کیسے پورے گروپ کو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک پوسٹ کارڈ سب کے ڈر، شک اور خود کو بچانے کی فطرت کو ہوا دیتا ہے۔ سب کی توجہ اسی ایک چیز پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیے، اس سے ایک کہانی بنتی ہے جو دکھنے میں تو بالکل آسان اور منطقی لگتی ہے کہ گرمیوں میں پارٹی ہوئی، پھر کرس اور جیما کا بریک اپ ہوا، اور اس کے بعد کرس نے پوسٹ کارڈ بھیج دیا بدلہ لینے کے لیے۔ جسٹن اس آسان سی کہانی سے اس لیے چپکا ہوا تھا کیونکہ اس کا غم اسے اس سے زیادہ پیچیدہ سچائی کو قبول کرنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اتنے پریشر کے باوجود پال اپنے دوست کرس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے اگر کرس کہہ رہا ہے اس نے نہیں بھیجا تو اس نے نہیں بھیجا، لیکن یہ وفاداری جسٹن کے کنٹرول کو چیلنج کرتی ہے اور اس کے غصے کو اور بھڑکا دیتی ہے۔ اس کھیل میں وفاداری ایک بہت ہی خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ اب کہانی پوسٹ کارڈ سے آگے بڑھتی ہے اور ان دو گہرے رازوں کی طرف جاتی ہے جو اس پوری ٹریجڈی کی اصل وجہ تھے۔ اصل سچ،
پوسٹ کارڈ سے کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک تھا، ایسا سچ جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سچائی کوئی ایک چیز نہیں تھی، یہ دھوکے اور انسانی کمزوری کی ایک پوری زنجیر تھی جو دو حیران کن اعترافات میں سامنے آئی۔ پہلا راز ایک بے حد برا مذاق تھا اور دوسرا ایک مجبوری میں کی گئی بلیک میلنگ۔ پہلا اعتراف لیوک کا تھا۔ اس نے مانا کہ پوسٹ کارڈ اس نے بھیجا تھا، لیکن کیوں؟ یہ صرف ایک مذاق تھا، اسے یاد دلانے کے لیے کہ وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ تو یہ نفرت نہیں تھی، بلکہ حسد اور احساس کمتری تھی، ایک چھوٹی سی حرکت جس کے نتیجے بہت بھیانک نکلے۔ لیکن ٹھہریے، جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ پوسٹ کارڈ اصل وجہ تھی ہی نہیں۔ لیوک کا اعتراف ایک اور اس سے بھی بڑے اور گہرے راز کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوسٹ کارڈ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ جسٹن کا پورا غصہ، پورا جنون ایک غلط نشانے پر تھا۔ اور پھر سامنے آتی ہے اصل سچائی، الینا کا راز۔ اس کے باپ کی کمپنی ڈوب رہی تھی۔ اس نے فیلکس سے سرمایہ کاری کے لیے ای میل کی۔ جب فیلکس نے جواب نہیں دیا تو اس نے فیلکس کو اس کی ایک ذاتی ویڈیو سے بلیک میل کیا۔ اور یہی وہ شرم تھی، وہ ذلت تھی جو فیلکس برداشت نہیں کر سکا۔ پوسٹ کارڈ نہیں، یہ بلیک میل اس کی موت کی اصل وجہ تھا۔ تو اب جب سارے راز کھل چکے تھے تو گروپ کے کیے گئے کاموں اور جسٹن کے انتقام کی پوری قیمت سامنے آنے والی تھی، ایک خوفناک قیمت۔ اب ہم اس مقام پر ہے جہاں ہر عمل کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے، اور نتیجہ صرف تباہی۔ جھوٹ، مجبوری اور سچ کو زبردستی نکلوانے کی کوشش نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ہر کردار کو اپنے راز کی قیمت چکانی پڑی۔ لیوک، جس نے مذاق میں پوسٹ کارڈ بھیجا، اسے قتل کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ایلینا، جس نے بلیک میل کیا، اسے زہر دے دیا گیا۔ اور آخر میں جسٹن کے طنزیہ الفاظ، پارٹی کے لیے شکریہ دوستوں۔ یہ جملہ اس کی پوری کوشش کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، اسے سچ مل گیا، لیکن اس کی قیمت سب کی زندگی تھی، اور اب اس کے پاس سوائے خالی پن کے کچھ نہیں بچا۔ تو یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ایک آئینہ ہے جو رازوں کی تباہ کن طاقت کو دکھاتا ہے، اور یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا سچ کو زبردستی سامنے لانے کی قیمت اتنی بھاری ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کبھی کبھی سچ کی تلاش جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا کوئی بھی راز کسی کی جان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟